آپ درود شریف پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ پاک قبول فرمائے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی درود شریف پڑھنے کے گہرے اثرات پر غور کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو غیب کے عالموں میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ حضور کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو غیب کی دنیا میں کون سی مقدس تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزیدار اچھی ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے ناظرین، آپ کو ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ یہاں ہم اسلام کی بہت اچھی تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک گہرے اسرار کو سمجھنے کے لیے ایک روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سفر ایک خوبصورت تعلق پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ ایک روحانی پل، ایک ربط ہے۔ یہ ہمیں ایک روحانیت کی دنیا سے جوڑتا ہے۔ درود شریف کے آسان لیکن طاقتور الفاظ کے ذریعے بنا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا آسان عمل نہ صرف ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کا بھی موجب بنتا ہے؟ آپ ذرا سوچ کے تو دیکھیے، درود شریف اگرچہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہم یہاں زمین پر ہیں، زمین پر بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کی تاثیرات دیکھیے۔ زمین پر ہمارے درمیان ایک طاقتور رب پیدا کرتا ہے اور روحانی دائروں سے جوڑتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ جب بھی آپ شاہ امنگ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، بے شک آپ کو محسوس نہ ہو لیکن آسمان پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق، جن میں سے کچھ کو اللہ نے اپنے محبوب صلوات و سلام پر درود بھیجنے والوں پر مقرر فرما رکھا ہے، وہ ہر وقت زمین پر پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اور پھر تعظیم کے ساتھ آپ کے کہے گئے ایک ایک درود، ایک ایک سلام کے مبارک الفاظ کو قیمتی جواہرات کی طرح جمع کرتے ہوئے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، لے جا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے حکم الہی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے ہیں، جس سے آپ کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہر درود و سلام کے ساتھ ایک آسمانی سفر کھلتا ہے۔ ملائکہ تعظیم میں توقف کرتے ہوئے آپ کے الفاظ کو قیمتی جواہرات کی طرح آہستہ سے جمع کرتے اور اپنے نورانی پروں پر جمع کر کے الہی دائروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ کے لبوں سے آپ کا دلی درود اللہ کی پاک بارگاہ میں، پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوتا ہے۔ اس تناظر میں یہ پل ایک کنیکشن، ایک ربط ہے جو آپ کی دل کو الہی ابدی نعمتوں سے جوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ہماری عقلیں ناقص ہیں۔ اس مبارک عمل پر علماء شیخ نے بے شمار کتب تحریر فرمائی ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور ایک ایک چیز کو اس قدر بیان کیا کہ پوچھنا ہی کیا۔ بندہ اگر تھوڑی دیر مطالعہ کرنے بیٹھے تو کب منٹ گھنٹوں میں بدل جائیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی اتنی محنت سے کتب تیار کیے ہیں، پڑھنے کے لیے بیٹھو تو تھوڑی دیر کے لیے بوریت نہیں ہوتی۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا بھیجا ہوا درود وسیع وسعتوں سے گزر کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ شاندار عمل محبت، عقیدت اور روحانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسری اہم بات، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارے الفاظ صرف ہوا میں ہی غائب نہیں ہو جاتے بلکہ ان کا استقبال کیا جاتا ہے، فرشتوں کے خاص گروہ کے ذریعے کیا جاتا ہے جو صرف اسی مقصد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ فرشتے بہت پیار سے آپ کا پڑھا ہوا درود اور سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا اور آپ کے والد محترم کا نام لے کر پیش کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رسمی عمل نہیں جو بغیر کسی احساس کے پڑھا اور چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کا طاقتور عمل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں خاص
خاص راستے تک رسائی دی جائے جہاں ہماری آواز اس دنیا سے باہر غیب کے عالموں میں سنی جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منفرد تعلق کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو میری امت کا درود مجھ تک پہنچانے کے لیے زمین کی سیر کرتے ہیں، تو آپ ذرا تصور کریں وہ ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جا رہے ہیں۔ یہ زبردست اعزاز ہمیں دکھاتا ہے کہ اس فعل کو آسمانوں میں کس طرح اہمیت حاصل ہے، اور جیسا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو قربان جائیے ہمیں انعام میں خیر و برکتیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے دل ایک پرامن تعلق میں گھر جاتے ہیں جو ہمیں روحانی طور پر بلند کرتا ہے۔ ان سلاموں کے ذریعے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور یہ محبت ہمیں آپ کی مبارک تعلیمات سے جوڑتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس خوبصورت تعلق کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اس عمل کو کیسے شامل کریں؟ تو یہ بہت آسان ہے۔ درود و سلام کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنے کے لیے علماء یہ ترتیب بتاتے ہیں کہ اپنے اوقات میں سے کوئی ایک وقت مقرر کر کے اسے صرف درود و سلام کے ساتھ مخصوص کر لیں، اور اسے 1-2 دن نہیں بلکہ مستقل عادت بنا لیں۔ تو آئیے اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور خوب برکتیں کمائیں۔ یاد رکھیں، ہر درود جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا ہے۔ اس آسان، حیرت انگیز اور طاقتور عمل کے ذریعے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، اس سے جڑنے کا ایک منفرد راستہ ملتا ہے جو ہماری زندگیوں کو روشنی، محبت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے مسلسل بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تا حیات ہمیں اس تعلق کو قائم رکھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں میں شامل ہونے، اور جن پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش کرتا ہے ان میں شامل فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔